الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین۔ بھائیو، ماہ رمضان اپنے تمام فیوز و برکات کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے۔ اسی ماہ مبارک میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اس ماہ کے آتے ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس ماہ کے پہلے عشرہ کو رحمت، دوسرے عشرہ کو مغفرت اور تیسرے عشرہ کو جہنم سے رہائی کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں میری امت کو 5 ایسی چیزیں ملی ہیں جن سے اگلی امتیں محروم رہیں۔ نمبر 1، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے یہاں مشک سے زیادہ بہتر اور افضل ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جو چیز بھی اس قبیل سے ہو وہ عند اللہ محبوب ہی ہوگی۔ جیسا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے سے متعلق فرمایا گیا ہے، بروز قیامت شہید پیش ہوگا، اس حال میں کہ اس کے زخم سے خون کے فوارے نکل رہے ہوں گے، رنگ خون کا سا ہوگا مگر خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ نمبر 2، روزہ رکھنے والے کے لیے فرشتے افطار کے وقت مغفرت طلب کرتے ہیں، چونکہ فرشتے اللہ کے محبوب بندے ہیں اور ہمیشہ طاعت الہی میں لگے رہتے ہیں، اس لیے ان کی دعائیں مقبولیت کی زیادہ مستحق ہوں گی۔ یہ اس امت محمدیہ کے مقام کی بلندی اور ان کے روزے کی فضیلت کا بین ثبوت ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے لیے پورا رمضان جنت کو آراستہ اور پیراستہ کرتا ہے اور کہتا ہے، عن قریب میرے نیک بندے اپنی دنیاوی مشقت و تکلیف سے نکل کر تجھ تک پہنچنے والے ہیں۔ نمبر 4، سرکش شیاطین بیڑیوں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کے نیک بندوں کو حق سے گمراہ کرنے کا مقصد حاصل نہیں ہو پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ نیک لوگوں کی توجہ کار خیر کی طرف اس ماہ میں دوسرے مہینوں کی بنسبت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کی طرف سے نیکوکاروں کی یہ بہت بڑی مدد ہے۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کام مکمل ہوتے ہی اس ماہ کی آخری رات میں امت محمدیہ کے تمام ان لوگوں کو بخش دیتا ہے جنہوں نے اخلاص اور رضا الہی کی خاطر اس ماہ کو قیام و صیام میں گزارا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندوں پر یہ فضل و انعام 3 وجہوں سے ہوتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی مغفرت اور درجات کی بلندی کے لیے کچھ عبادتیں مشروع قرار دی ہیں۔ اگر یہ عبادتیں نہ ہوتیں تو لوگ عبادت الہی نہ کر سکتے۔ نمبر 2، عمل خیر کی توفیق۔ بہت سے لوگ جنہیں توفیق الہی نہیں ہوتی وہ اس ماہ مبارک کے فیوز و برکات سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اس ماہ میں نیک کام کی مزدوری 10 سے لے کر 700 گنا میں کر رکھی ہے۔ یا الہی ہمیں خواب غفلت سے بیدار فرما، کوچ کرنے سے پہلے تقوی کا توشہ جمع کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور اے ارحم الراحمین ہمیں، ہمارے والدین اور تمام مسلمانوں کو اپنی رحمت سے بخش دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔